ڈاکٹر صاحب حلف اٹھائے جانا تھے، سو جیسے بھی ہوا حلف لے لیے گئے۔ اب سینٹ الیکشن پہ اپوزیشن کی طرف سے ہمیں گفتگو کم مل رہی ہے سننے کو۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی نے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے جو اجلاس انہوں نے ملتوی کیا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد اب سینٹ کے لیے جو 6 اور 5 کا فارمولہ تھا آپ کا سر، اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اعتبار کرنا درست ہوگا یا اس پہ بھی آپ لوگ اب تھوڑا سا ڈوبیس ہو رہے ہیں؟ شکریہ جی، یہ آپ نے سارا کچھ بتا دیا جو کچھ ہوا۔ تو بالکل یہ ہمارا ایک فارمولہ طے ہوا تھا گورنمنٹ کے ساتھ، اور یہ میں نے یہ فارمولہ فلوٹ کیا تھا کیونکہ یہ ہماری سینٹ کی تنخواہ اسمبلی کی جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی زبردست نہیں ہے، ہمیشہ اپسیٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ ادھر منڈی لگتی ہے، ہاسٹیڈنگ ہوتی ہے۔ تو میں فرسٹ ٹائم اس اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ کہ یہ صوبے کی خاطر، اسمبلی کے خاطر یہ ہاسٹیڈنگ کا بازار گرم نہ ہو، اور ہم کانسنسس سے جس طرح پنجاب میں ہوئے لاسٹ ایئر، جس طرح بلوچستان میں ہوئے لاسٹ ایئر، کہ وائی ناٹ ہم خیبر پختونخوا میں بھی وہی اپلائی کر کے۔ تو میں نے ایک فلوٹ کیا تھا کہ 6-5 کا فارمولہ ہے، تو وہ گورنمنٹ مان گئی، اور پیری اور سیم صاحب کی ایک بیٹھک بھی ہوئی۔ پھر ان کے اندر کے لوگ، یہ پی ٹی آئی تو عجیب و غریب پارٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا لیڈر کون ہے، کون کیا ذمہ دار ہے، کس بندے سے بات کی جائے۔ تو میں نے اس سے بات کی، اس پر لوگوں نے پورا رولا کھڑا کر دیا۔ تو پھر اس کی جو پارٹی چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، اس کے جنرل سیکرٹری، اس کے کیا ہے وہ انفارمیشن سیکرٹری، یہ سب آن بورڈ تھے، اور کل نہیں بلکہ پرسوں ان لوگوں نے بھی آن کیا اس 5-6 کے فارمولے۔ رہی بات آج یہ اسمبلی سیشن کی، تو میں نے کہا بھی، صبح بھی کہا کہ آپ لوگ اس کو روک نہیں سکتے، یہ ریویو بینچ کا ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ کا، تو اس سے اوپر آپ کدھر جائیں گے؟ کامن سینس کی بات ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے یہ سیاسی نابالغ لوگ ہیں، ادھر مسلط ہے ہمارے صوبے کے اوپر۔ 1.5 سال سے سینٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، لیکن ادھر کچھ اور چل رہا ہے، اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو صبح میں نے ان کو کہا کہ ایک تو ہماری کلچر بھی ہے پختون کی، خواتین کی ہم بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو خواتین ہیں یہ 50% پاپولیشن کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اس طرح مائنارٹی سیٹ ہے وہ ویکنٹ پڑے ہے، تو یہ خواتین کو بلانا پھر اس طرح واپس جانا، یہ ایک تضحیق ہے، آپ لوگ نہ کریں۔ دوسری بات، میں نے یہ صبح اسپیکر سے بھی بات کی کہ یہ جو ہمارے پاس جو بھی اسپیس ہے پولیٹیکل لوگوں کے پاس، تو خدا را ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم جائے اور کسی اور کا دروازہ کٹکھٹائے۔ تو آپ اپنا پاور کیوں کسی کو دے رہے ہو؟ لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک اسٹائل ہے، اپنی ایک پالیٹکس ہے۔ اسیم نے لوگوں کو اپنے پاس ہی بٹھایا، 2 بندے بھیجے لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ بھی ہے نا کہ میں آپ کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، ابھی آپ نے بھی کنفرم کیا کہ آپ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو گو کہ آپ لوگوں کا فارمولہ طے پایا، پھر بھی آپ سیاسی نابالغ سمجھتے ہیں، تو ان سیاسی نابالغوں سے پھر آپ کیا امید لگا کر بیٹھے تھے؟ آپ نے تو فارمولہ بھی طے کر لیا کہ آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کچھ ہوگا۔ اس کا یہ ہے کہ آج بھی 2 گھنٹے ہماری نشست ہوئی ہے، سیم کی اور اپوزیشن کی ہماری، تو وہ کمیٹڈ ہے، اسٹل وہ کمیٹڈ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا میں جب تک ریزلٹ نہ آئے تو کوئی کسی بھی وقت کوئی یو ٹرن ہو سکتا ہے، یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں سر؟ آج جو مجھ سے ملا ہے 2 گھنٹے ہماری نشست ہوئی آج کی، اچھا، تو وہ اسٹل وہ کمیٹڈ ہے، 5-6 فارمولے پر کمیٹڈ ہے، اور ہوپ فلی کہ صبح بھی وہی 5-6 فارمولہ امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو نشست آپ بتا رہے ہیں 2 گھنٹے طویل تھی، تو یہ اجلاس ملتوی ہونے کے بعد ہوئی ہے یا اجلاس سے قبل آپ کی طرف سے اور ان کی طرف سے ایک نشست ہوئی؟ ملتوی ہونے کے بعد ہوئی۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک سر آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوائنٹ اٹھایا کہ یقینی طور پہ جو خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک بڑے حصے کو، لیکن آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پہلا فیصلہ دیا تھا، یہ ڈیلے جو سینٹ کا ہوا خیبر پختونخوا میں، وہ اسی لیے ہوا نا کہ وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، کچھ حل نہیں ہو رہا تھا، تو سپریم کورٹ تو پہلے بھی فیصلہ پچھلے سال دے چکی تھی، تو اس میں بھی تو سر رکھنے ڈالے گئے نا، اگر اسی وقت امپلیمنٹیشن ہو جاتی تو کے پی کے اندر جو سینٹ کا الیکشن بھی ہو جاتا، چیزیں اس وقت اپنی پٹری پر ہوتی، معاملات اتنے گڑبڑ نہ ہوتے۔
یہ بھی آپ کی ایک ویلڈ وہ ہے. اس میں ہم ریویو میں پیپر گئے تھے. ریویو میں اس لیے گئے تھے کہ یہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن اس نے جو فیصلہ کیا, کیونکہ یہ بہت کلیئر ہے. آرٹیکل 55 آپ پڑھ لیں کہ الیکشن کمیشن کے ایک رولز ہے کتنے ٹائم میں آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ کس پارٹی کا حصہ ہے. تو ان لوگوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا. آج بھی پختونخوا اسمبلی کے جو ممبران ہے جو گورنمنٹ کے ہے 91 اس میں انڈیپینڈنٹ ہے. آپ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتی ہو کہ 91 انڈیپینڈنٹ ہے. تو انڈیپینڈنٹ کو کس کھاتے میں وہ سیٹ دیتے, اور پی ٹی آئی اس میں فریق بھی نہیں تھی. پی ٹی آئی کو سیٹیں دینا تو دیٹ واز ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن. تو اس لیے ہم ریویو میں گئے. تو ریویو میں جو فیصلہ آیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, وہ اس لیے ڈیلے ہوا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے چلیے آئین اور قانون کے مطابق ہی معاملات آگے نظام کے بڑھنے چاہیے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو بنایا گیا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے, ان کو یہ آئین اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنے تئیں جو ہے وہ یہ فیصلہ کروا دیں کہ فوری طور پہ حلف لیا جائے اور کسی کو بھی وہ نامینیٹ کر دیں. تو آپ کی اس کے اوپر رائے کیا ہے؟ کیا واقعی آئین انہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی سے بھی کہہ دیں کہ جی جائیے جا کر حلف لے لیجیے؟ یہ ہم گئے آج, یہ آرٹیکل 255 آپ پڑھ لیجئے. تو 255 میں in the case of province Chief Justice High Court, in the case of Federal Chief Justice Supreme Court, وہ جو 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس میں آپ پڑھ لیں امینڈیڈ کانسٹیٹیوشن. تو اس میں 255 میں 255 میں بہت کلیئر ہے کہ یہ اختیار ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس کہ کسی کو بھی وہ نامینیٹ کر سکتے. یہ آئینی ہے. یعنی کہ آئین کا استعمال اگر یہ ابھی آپ نے ٹکر دیکھے ہوں گے اے جی نے کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تو یہ آئینی ہے. وہ آرٹیکل ڈال کر ہم نے وہ کیا ہے اپلیکیشن موو کیا ہے. اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو انڈر دیٹ آرٹیکل جو ہماری رائٹ بنی. تو اس کے تھرو اس کے پاس اختیار ہے, وہ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں. تو اس نے نامینیٹ کے گورنر کو, گورنر نے عہد لے لیا. رول بھی سائن ہوئے. لیکن ڈاکٹر صاحب گنڈا پور صاحب تو اس حلف کے اگینسٹ جانے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں, اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ کل جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں, وہ ایک ریٹ پٹیشن دائر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جو حکم دیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے. تو اب سینیٹ الیکشن کا پھر مستقبل کیا ہوگا اگر کل علی امین گنڈا پور صاحب اس سے پہلے کورٹ چلے جاتے ہیں؟ یہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلو کہ گنڈا پور صاحب 2 دن پہلے بھی گئے تھے. یہ ریزرو سیٹس کی ڈیسیشن کے خلاف بھی پشاور ہائی کورٹ گئے تھے کہ مجھے سٹے دے دے, وہ ریجیکٹ ہوا. تو کل بھی شوق پورا کرے. یہ اپنے ورکر کے کیا آئی واش کرنے کے لیے, اس کو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رکھنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آج سیشن میں بھی اپنے ورکر کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں نے یہ بھی کہا کہ یار یہ تو چند گھنٹوں کی بات ہے, چند گھنٹے بعد پھر بھی عہد ہونی ہے, ہر حالت میں ہونی ہے. آپ جو کر رہے ہو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ ایجنڈا ہمارا نہیں تھا, ایجنڈا گورنمنٹ کا تھا. سمری موو کی تھی چیف منسٹر نے, پھر گورنر نے سمن کیا سیشن کو. ایجنڈا تھا گورنمنٹ کا, تو گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا, کرم پورا کرنا بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. اور یہ جو ہے تلاوت کے بعد ایجنڈے پر آئٹم نمبر 1 تھا اوتھ آف دا ممبرز. لیکن وہ آئین قانون یہ کیا جاتے ہیں اپنے ورکر کو خوش کرنے کے لیے. یہ 2-3 گھنٹے ان کی تعریفیں ہوئی سوشل میڈیا پر کہ چلو اوتھ نہیں ہونے دیا, کل یہ جائیں گے ہائی کورٹ. مطلب ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں, بیسیکلی تو سب طے ہے وہ ایک دکھاوا کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کلیئر بتایا کہ یہ سیشن ایڈجرن کرنے کے بعد 2 گھنٹے ہماری نشست ہوئی ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتی ہو کہ یہ اپنے ورکر کو خوش کرنے کے لیے آج کل جو سپلٹ ہے آپ کو جو نظر آ رہی ہے کہ ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے, ہر بندہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کو فلاں غلط ہے. میں یہی پوچھتا ہوں جو لسٹ پرائیورٹی لسٹ 6 بندوں کی جو بیرسٹر سیف جیل میں ملے وہ کس سے ملے تھے؟ 804 سے ملے تھے.
تو KD 804 نے اپروو کر کے 6 بندوں کا لسٹ دیا. پھر ادھر اس کا چیئرمین کون ہے؟ بیرسٹر گوار ہے، اس نے اون کیا. جنرل سیکرٹری کون ہے؟ اس نے اون کیا. انفارمیشن سیکرٹری کون ہے؟ شیخ وقاص ہے، اس نے خود پریسر دیا.